بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گی، ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ آج ہم نے تھوڑی سی بات کرنی ہے توبہ پر۔ توبہ کے حوالے سے میں نے 3-4 سال پہلے ایک نظم لکھی تھی، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سب سے جو ہے شیئر کروں۔ اس فورم پہ کبھی بھی آپ لوگوں سے شیئر کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، لیکن آج الحمدللہ اللہ نے موقع دیا ہے، تو میں آپ سب سے وہ ضرور شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ سنو ایک داستان میری، توجہ چاہتی ہوں میں، نہ جانے کب ہوئی اندھی میری آنکھیں معلوم نہیں۔ علم بھی کم تھا میرے پاس، عمل بھی عام سا ہی تھا، عبادت سے میرا یہ دل بڑا نہ آشنا سا تھا۔ دل اندھا ہو گیا میرا، نہ جانے کب کہاں کیسے۔ ہاں اتنا یاد ہے مجھ کو، شیطانی وسوسہ تھا جو مجھے مجبور کرتا تھا، حسین باغات دکھلا کر مجھے مسرور کرتا تھا، مگر وہ باغ کچھ نہ تھا، فقط نظروں کا دھوکا تھا۔ اٹھا جب پردہ آنکھوں سے، کہاں پایا میں نے خود کو، جہنم کے کنارے پر۔ ابھی یہ سوچ رہی تھی میں کہ ایک ہمدرد ملی مجھ کو، تو سن کر داستاں میری کہا مجھ سے کہ اے نادان، تمہیں معلوم ہے کہ 8 دروازے ہیں جنت کے، کھلا بس ایک ہی اس میں، وہ دروازہ ہے توبہ کا۔ میں نے بھی پوچھ لیا فوراً، وہ دروازہ کھلا کب تک؟ تو سن کر مسکرائی وہ کہ جب تک جان ہے باقی۔ میں نے یہ سوچ لیا تب سے کہ بس اقرار کرنا ہے سبھی اپنے گناہوں کا جو شب و روز ہیں کیے، کہ طبیعت کی اداسی اب سہی جاتی نہیں مجھ سے۔ الہی معاف کر دینا، تو ہے غفار میرے مولا، بس ایک بار معاف کر دینا۔ یہ تو ہو گئی نظم۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو توبہ ہے، یہ جو گناہ ہے، یہ ہر انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ انسان گناہوں کا پتلا ہے، کوئی بھی انسان اس سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ لیکن کرنا یہ ہے کہ جب بھی خطا ہو جائے، جب بھی آپ کا احساس ہو جائے اپنی غلطی کا کہ آپ بھٹک گئے تھے، اللہ تعالیٰ سے فوراً توبہ کریں، ٹھیک ہے؟ فوراً توبہ کریں۔ کچھ لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، عجیب عجیب سے باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو تانے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی انسان توبہ کی طرف آ جائے اپنی ساری زندگی میں، اس نے جو بھی کیا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک انسان نے کتنے گناہ کیے یا وہ کتنے قتل کر کے میرے پاس آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو 99 قتل کرنے والے کو بھی معاف کر دیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو لوگ کیا کرتے ہیں، عجیب عجیب سے جملے محاورے اس پر بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ 900 جوئے کھا کے حج کو چلی، اس طرح کی بھی باتیں ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے 900 چوہے کھائے ہیں یا جتنے بھی اس نے جو گند بلا اس نے کھائی ہے وہ میرے پاس آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو فوراً معاف کر دینا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے جو ہے حدیث شریف کے الفاظ ہیں، اور انتہائی خوبصورت الفاظ ہیں، بہت ہی موٹیویشنل۔ میں اور آپ کیا کسی کو موٹیویٹ کریں گے، لیکن سب سے زیادہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ نکلے ہوں گے، اگر وہ کسی کو موٹیویٹ نہ کریں تو پھر ہم سب کا جو انجام ہے نا، وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک انسان صحرا بیابان میں اکیلا تنہا وہ سفر کر رہا تھا۔ تو جب سفر کر رہا تھا وہ تھوڑا سا تھک گیا، اور اس نے کیا کیا کہ آرام کرنے کے لیے وہ زمین پر ہی لیٹ گیا، ٹھیک ہے؟ تنہا صحرا میں اس کو نیند آ گئی۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جی اس کا اونٹ، اور اونٹ کے اوپر جو بھی راشن وغیرہ تھا، جو بھی اس کا ساز و سامان وہ اپنے ساتھ زیادہ راہ کے طور پہ لے کر آیا تھا، وہ غائب ہے۔ اب وہ ڈھونڈتا ہے اس کو، بہت کوشش کرتا ہے، ادھر ادھر بھاگ دوڑ اس کی شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس کو اپنا اونٹ، اپنی سواری اور اپنا کھانا پینا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ بالآخر وہ تھک ہار کر کیا کرتا ہے، وہ اسی جگہ پر واپس آ کر موت کے انتظار میں۔ اب اس کو پتہ ہے کہ یہاں سے نہ تو کسی کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ایک بندہ پھنسا ہوا ہے، اس کی مدد کرنی ہے، اور یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، اور نہ میں خود کہیں جا سکتا ہوں بغیر سواری کے، اور ظاہر ہے انسان کے ساتھ حاجات ہیں تو اس کو بھوک بھی لگے گی، اس کو پیاس بھی لگے گی۔ تو اس نے کہا کہ چیزیں بھی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو میں نے کیا کرنا ہے، بس اب میں نے موت کا انتظار کرنا ہے۔ وہ مایوس ہو کے اپنی اسی جگہ پر آ کے واپس سو جاتا ہے، نا امید ہو کر۔ جب وہ سو جاتا ہے تو اتنے میں اس کی دوبارہ آنکھ کھلتی ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے، سامنے اس کا وہی اونٹ، وہی راشن، وہی سارا کچھ اس کا زادِ راہ جو ہے وہ موجود ہے۔ وہ اتنا خوش ہوتا ہے اپنے گمشدہ اونٹ کو دیکھتے ہی، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے کفری الفاظ خوشی کے مارے نکل جاتے ہیں، بہت ہی زیادہ ہائپر ہو جاتا ہے وہ، اور وہ کہتا ہے یا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ اب دیکھیں یہ الفاظ بظاہر
شرک کے ہیں، لیکن اس نے خوشی کے عالم میں، اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنی خوشی کو کس طرح سے ایکسپریس کروں، تو اس کے منہ سے بس یہی اول فال نکلا. ٹھیک ہے، نیت اس کی یہ تھی کہ یا اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن اس کے الفاظ الٹ ہو گئے. تو پھر اللہ بھی یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی میرے پاس آ رہا ہے، رجوع کر رہا ہے، میری طرف پلٹ کر آ رہا ہے، شیطان کو ہرا کر اپنے نفس سے لڑ کر ایک انسان میرے پاس آ رہا ہے. تو پھر اللہ بھی یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے 10 قتل کیے ہیں، اس نے 100 قتل کیے ہیں، یا اس نے کتنے لوگوں کا قتل کر کے یہ میرے پاس توبہ کر کے آ رہا ہے. اللہ بھی اس کو معاف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جس طرح سے وہ انسان اتنا خوش ہوا، وہ آدمی، کہ اس نے مطلب اس کو سمجھ ہی نہیں آئی اور اس نے جو بھی بولنا تھا بول دیا. اسی طرح اللہ بھی پھر نہیں دیکھتے کہ اس نے کتنا کچھ کر کے وہ میرے پاس آ رہا ہے، بس اللہ نے یہ دیکھا کہ یہ میرے پاس آ گیا ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا. ہم لوگ عام روٹین میں کسی بندے کے ساتھ اگر ہماری ناچاکی ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اگر میری ضرورت پڑی تو پھر میرے پاس مت آنا، یا آج کے بعد جو ہے اگر تمہیں کوئی مسئلہ پیش آ گیا یا تمہیں کچھ بھی چاہیے ہو تو میرے پاس مت آنا آج کے بعد. ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ میرے پاس مت آنا، ایک فل سٹاپ لگا دیتے ہیں، دروازہ بند کر دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کبھی بھی نہیں کرتے کہ تم نے اتنے گناہ کر لیے، اب میرے پاس مت آنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاس ہی پلٹ کر آؤ، میرے پاس ہی تم لوگوں کو آنا ہے. اللہ کے بندو، تم کس طرف جو ہے وہ تم لوگ اس طرح سے بہکے جا رہے ہو، بہکائے جا رہے ہو، تمہیں دھوکہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر کہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کمی بیشی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی خیانت کر دی ہے ہم نے، اس کے لیے توبہ کریں. لوگوں کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہم نے کر دی ہے، سب سے پہلے لوگوں سے معافی مانگے، پھر اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف توبہ کریں. اور یہ توبہ کرنا ہمارے اوپر اتنا گراں کیوں گزرتا ہے؟ یہ تو ہمارے انبیاء کرام کی سنت ہے. آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی، ان کی سنت اٹھا کے دیکھیں. جب انہوں نے وہ شجرۃ الممنوع، جس درخت سے ان کو منع کیا گیا تھا کہ اس کے پاس نہیں جانا، جب اس کا پھل انہوں نے چکھا، یہ ان کی ایک بھول ہو گئی نا. اللہ تعالیٰ سے پھر فوراً دعا بھی کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ، یعنی ایسے کلمات انہوں نے سیکھے، وہ کلمات ان کو نہیں تھے پتہ اس وقت. پھر انہوں نے کلمات سیکھے کہ یا اللہ میں تجھ سے توبہ کس طرح سے کروں، وہ کلمات بھی مجھے سکھا دیں. تو وہ دعا بھی آپ کو یاد ہوگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اس کے بعد یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی. کیا توبہ کرتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ تیری ذات جو ہے نا وہ پاک ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، تو بالکل پاک و صاف ہے، قصور میرا ہے، میں نے ظلم کیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے. اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. تو میں اور آپ جب توبہ کی بات سنتے ہیں تو کیوں ہمیں ہارٹ اٹیک آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے توبہ کر لی تو میری تو طبیعت بگڑنا شروع ہو جائے گی، اور میں کس طرح سے یعنی اپنے ایک غلط عادت کو چھوڑ کر میں پھر اس ٹائم میں کروں گی کیا؟ جس ٹائم میں گناہ کرتی تھی اس میں میں کروں گی کیا؟ تو سب سے پہلی چیز ہے اس ٹائم کو آپ یعنی اس کو تبدیل کر دیں. ہر چیز کا متبادل ہوتا ہے ہمارے پاس. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت میں دن کی یا رات کی اس گھڑی میں آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، آپ اس گھڑی میں خود کو مصروف رکھیں کسی نہ کسی کام میں. کسی نہ کسی کام سے مراد کوئی بھی کام نہیں ہے، بلکہ کوئی فائدہ مند کام، کوئی دینی کام. ٹھیک ہے، کچھ بھی، تاکہ وہ ٹائم پیریڈ جو ہے وہ آپ کا آسانی سے گزر جائے. مشکل ہوگی، شروع میں مشکل تو ہوگی، لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ کو اس کی عادت ہونا شروع ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ سے ہم جب توبہ کرتے ہیں نا تو بہت زیادہ خوف اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں، بہت ہی زیادہ، کہ یا اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہمارا پتہ نہیں کیا بن جائے گا. اور یہ بہت اچھی چیز ہے، میں اس کے حق میں ہوں، ایسا ہی کرنا چاہیے. ظاہر ہے توبہ انسان ڈر سے بھی کرتا ہے اللہ کے، لیکن کبھی اللہ کی محبت میں بھی توبہ کریں. یعنی اللہ کی محبت میں بھی کبھی کسی غلط عادت کو چھوڑ دیں، کسی گناہ کو خیر بات کہہ دیں، کسی غلط چیز کو الوداع کہہ دیں کہ یا اللہ ہم تجھ سے ڈرتے بھی بہت ہیں لیکن تیری محبت میں نے یہ کام کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیا جانے والا کام، یعنی ہمارے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اس ٹائم ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا تیرے سوا، ہمیں لوگوں کا بھی کوئی خوف نہیں ہے، دروازہ بھی بالکل بند ہے. ہم اندر جو کچھ کر رہے ہیں، موبائل پہ کر رہے ہیں، ٹی وی پہ کر رہے ہیں، جس بھی چیز کے ذریعے سے کر رہے ہیں، کسی کو باہر علم ہی نہیں ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے. لیکن یا اللہ میں نے پھر بھی کوئی غلط کام نہیں کرنا، میں نے تیری محبت میں یہ کام چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے، اللہ کی ایک صفت قدردان بھی ہے. ٹھیک ہے، شکور، الشکور، بہت زیادہ قدر کرنے والا. ہم لوگوں سے ناقدری جب ہمیں
یعنی ان کی طرف سے فیس کرنی پڑتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس نے میری ناقدری کی، اس نے مجھے ڈی ویلیو کیا، ہماری قدر نہیں کرتا کوئی بھی، ہماری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں تو الشکور ہوں، یعنی بھول نہیں جاتا کہ میرا یہ نام تھا۔ اللہ تعالیٰ تو بالکل بھی نہیں بھولتے نا، وما کان ربک نسیا، آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر آپ کی قدر کوئی نہیں کر سکتا۔ شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، کبھی خوف سے توبہ کر لیں، کبھی محبت میں آ کے توبہ کر لیں، جیسے بھی کریں لیکن توبہ کرتے رہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 100 مرتبہ، اور ایک روایت میں کہ 70 مرتبہ ہر روز میں توبہ کرتا ہوں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزانہ یہ کام کرتے ہیں؟ ہمیں تو ایک مرتبہ بھی توفیق نہیں ہوتی، 70 یا 100 بار کی تو جو ہے وہ بات ہی بعد میں ہے۔ تو آج ہی اپنی نیتوں کو خالص کر اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کا ایک ثبوت دے دیں، ٹھیک ہے، کہ یا اللہ آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی، میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کروں گی۔ آہستہ آہستہ انسان، یعنی کوئی بھی انسان پرفیکٹ تو نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ امپروو ہونا شروع ہو جائے گا، نکھرنا شروع ہو جائے گا۔ توبہ جو ہے وہ روح کا غسل ہے، روح کا غسل ہے۔ جیسے روح کو شاور، پھر وہ روح کس طرح سے ناپاک ہو سکتی ہے، اس کو صاف ہونا ہی ہونا ہے، لیکن شرط یہ کہ توبہ کی جائے، ہر روز کی جائے، ہر معاملے میں کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس چھوٹی سی دینی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور جو بھی بات یہاں بیان ہوئی ہے اس کو آپ سب کے دلوں میں، اور سب سے پہلے میرے دل میں جو ہے اس کو بٹھانے، اور میرے دل میں اس کو گھر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔